أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. آج ایسا ارادہ چل رہا ہے کہ سورہ یوسف جتنا باقی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے اور آج اس کو ختم کیا جائے مختصراً صحیح، کیونکہ آئندہ کل 27ویں شب ہے اور ختم قرآن ہوگا، اس کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کی جائے گی اور دعا ہوگی۔ تھوڑا سا قریب آ کر بیٹھے، یہ آخری مجلس رہے گی انشاءاللہ تفسیر کی لائن سے۔ ترجمہ سمجھتے جائیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ خلاصے کے اندر آپ کو اس میں دھیان دینا پڑے گا۔ قرآن مجید اگر کسی کو لینا ہو تو لے سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ یوسف علی نبینا علیہ السلام وزیر اعظم بن گئے اور خصوصاً ان کے پاس کھیتی باڑی کا ڈپارٹمنٹ آ گیا اور اس کی ذمہ داری آ گئی۔ تو مصر کا جو شہر ہے اس شہر کے اندر تو سوکھے کا اثر نہیں ہوا، قحط سالی اور دشکاڑ کا اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے خطرناک فیلڈنگ لگائی تھی۔ اب وہ خود کھیتی باڑی کے ڈپارٹمنٹ کے خود منسٹر تھے اور وزیر اعظم بھی وہ ان کو بنا دیا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک پورے مصر کا دورہ کیا۔ 7 صوبے تھے پورے مصر کے، اور وہ بڑے بڑے آفیسر لوگوں کے ساتھ انہوں نے پورے مصر کا دورہ کیا کہ کہاں پر کتنے راشن کی ضرورت ہے، کتنی غذاؤں کی ضرورت ہے، ایک گھر میں کتنے کتنے لوگ رہتے ہیں، وہ تمام انہوں نے راشن کارڈ بنائے۔ تو جو راشن کارڈ کی ایجاد کرنے والے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی ایجاد میں ہمارے ہندوستان کی بعض مفسرین جو ابھی کے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے راشن کارڈ کا آغاز ہوا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ انہوں نے مصر کا جو علاقہ تھا شہر، وہ علاقے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے ایسی خطرناک فیلڈنگ لگائی کہ قحط سالی کا اثر پورے مصر میں جو 7 سال قحط سالی کے آنے والے تھے اس کا اثر ہی نہیں ہوا۔ ایک تو انہوں نے نہر بنائی، کہاں سے؟ شمالی مصر سے لے کر ساؤتھ مصر تک ایک بڑی نہر بنائی، گاؤں گاؤں کے اندر اس کا اثر پہنچا۔ شمالی مصر میں ایک دریا تھا، وہاں سے پہلے 7 برس جس میں بارش ہونے والی تھی ایک بڑی نہر کھدوائی، اور وہ آخری مصر تک، آخری مصر کا جو آخری گاؤں تھا وہاں تک وہ نہر پہنچی۔ اور اس کے علاوہ گودام کا ایک نظام بنایا انہوں نے، مکمل گودام کا ایک نظام تھا، جس کی بنیاد پر جو 7 سال قحط سالی کے آنے والے تھے اس میں ان کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑے نہیں ہوا۔ اور خصوصاً آج بھی آپ وہ نیٹ پر اور گوگل پر سرچ کریں گے، جوزف کنال آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آج بھی وہ نہر کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی۔ یوسف علیہ السلام نے جو قحط سالی کے ایام سے پہلے کھدوائی تھی، جوزف کنال نام ہے اس کا، تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ آج بھی مصر کی بہت بڑی انکم اس نہر کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں، آج بھی
اور نہر کا بڑا حصہ اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، باغات کو سیراب کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قحط سالی کا اثر مصر میں تو نہیں ہوا، لیکن مصر کے آس پاس کے جو بڑے بڑے صوبے تھے اور بڑے بڑے ملک تھے، جیسے سیریا، شام، فلسطین، کنعان، اس کے اندر بہت بڑا اثر ہوا۔ اور باہر کے علاقوں میں، فلسطین میں، کنعان میں اور سیریا میں یہ آواز لگنے لگی یہ تو خطرناک قسم کی قحط سالی ہے، ہمارے ملک میں تو کچھ نہیں بچا ہے، لیکن سنا ہے کہ مصر میں کوئی بادشاہ یوسف نام کا آیا ہے اور وہ اناج دے رہا ہے، اور کم ریٹ میں اور سستی قیمت میں، جتنی لاگت لگی ہے اتنے ریٹ میں دے رہا ہے، زیادہ پیسے بھی نہیں لیتا، سستے دام میں وہ اناج دے رہا ہے۔ اب سب لوگ باہر سے، اب ایکسپورٹ ہو رہا ہے مال یہاں سے، کہاں سے؟ مصر سے۔ اب سارے لوگ اناج لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اناج لینے کے لیے جو لوگ آئے، اس میں لائن میں، غلہ لینے والوں کے لائن میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ اب یوسف علیہ السلام تو ایسے کھڑے ہوئے ہیں، کہاں پر؟ اناج کے گودام پر۔ اب سب لائن لگی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، یوسف کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور وہ داخل ہو گئے، کہاں؟ گودام کے قریب۔ فَعَرَفَهُمْ، اب یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو کہا وہ آ گئے، کہاں؟ بھائی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا ان کو کہ میرے بھائی ہیں اور یہ آئے ہیں۔ کہاں سے آئے تھے؟ یہ کنعان سے آئے تھے۔ بڑا سخت ان کا قحط سالی کے ایام سے گزر رہے تھے کنعان والے۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ جو اناج لینے کے لیے باہر سے آئے اس میں میرے بھائی بھی ہے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف نے تو پہچانا لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اب کیا کیا یوسف علیہ السلام نے کہ جتنے لوگ آئے تھے، 10 لوگ آئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے سب کو بہت اچھا مال دیا، اور جتنا وہ لے کر آئے تھے سامان پورا بھر کر دے دیا۔ اور جب ان کو پورا اناج دیا بھائیوں کو، ان کو تو اچانک بات کرتے کرتے کہا کہ ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تمہارا ایک بھائی کہاں ہے؟ وہ تم نے لائے نہیں اس کو؟ بنیامین جو سگا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا، ایک ماں سے 2 تھے، یوسف اور بنیامین۔ تو چھوٹا تھا یوسف، تو یعقوب علیہ السلام ابا نے چھوڑے نہیں کہ یہ پہلا یوسف گیا، اب یہ دوسرا میرا بنیامین چھوٹا ہے وہ بھی جائے گا، اس لیے ان کو نہیں بھیجا یعقوب علیہ السلام نے، 10 آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بات کرتے کرتے اچانک انہوں نے تو نہیں پہچانا، لیکن یوسف نے پہچانا یہ ہے میرے بھائی۔ بات کرتے کرتے کہا تم نے تمہارے ایک بھائی کو نہیں لے کر آئے؟ بس اتنی بات کہی۔ کہا دیکھا نہیں تم نے؟ اب راشن کارڈ میں ایک اور نام بڑھا دو تو تم کو اور اناج ملیں گا۔ ابھی جتنے لوگ آئے ان کو دے دیا ہم نے راشن کارڈ کے اعتبار سے، یہ بھائی 10 بھائی تھے، 10 کو دے دیا۔ اب ایک اور بھائی آئے گا، میں کتنا سخاوت کرنے والا ہوں، فیاضی کرنے والا اور رحم دل ہو، دیکھتے نہیں تم، میں بہت دوں گا آپ کو، آپ لے کر آؤ آپ کے بھائی کو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ یوسف علیہ السلام نے وارننگ بھی دی کہ دیکھو اگر اس کے بعد تم آئے اور بھائی کو ساتھ میں نہیں لائے تو ذرہ برابر اناج نہیں ملے گا تم کو۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، تھوڑا سا انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ ان کو معلوم تھا یہ بھائی کی حالت سے بھگت چکے تھے، وہ یہ بھائی بڑے خطرناک ہیں، بڑے دشمن قسم کے ہیں، ان کو تھوڑا ڈانٹ کر اور ان کو تھوڑا سا سخت لہجے میں تھوڑا الٹیمیٹم دینا پڑے گا۔ ڈائریکٹ کہا اگر اس کے بعد تم آئے اور وہ بھائی کو تم نے نہیں لائے تو ادھر آنا ہی نہیں، تم کو اناج نہیں ملے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ہم جائیں گے نا، ہم اپنے ابو کو کہیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہمارے بھائیوں کو بھیجو، ہمارا چھوٹا بھائی ہے بھیجو، اور یقیناً بادشاہ صاحب ہم انا لفاعلون، پوری کوشش کر ڈالیں گے بھائی کو لانے کے لیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا چالاکی کی؟ چالاکی یہ کی کہ وہ جتنے جو عملہ تھا ان کا، بڑے بڑے آفیسروں کا جو کام پر مامور تھا کہ اناج دینے کے، ان کو الگ کر دیا، تھوڑا سا ان کو دوسرے لوگوں کو کہا ان کو ناشتہ کراؤ، اور ان کے جو بڑے بڑے بورے تھے اور بڑے بڑے تھیلے لائے تھے جس میں اناج بھر دیا گیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے دوسرے آفیسروں کو کہا انہوں نے جو قیمت دی ہے اناجوں کی، وہ ساری قیمت، وہ سارے پیسے، سارے سکے ان کے تھیلے میں ڈال دو، واپس ڈال دو اور سی دو فوراً۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ آفیسروں نے، وہ عملہ جو تھا انہوں نے فوراً ڈال دیا اس میں۔
اب کیا ہوا کہ قرآن کہتا ہے وہ لے کر نکل گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے پیسے کیوں ڈالے اس میں، ان کے سکے کیوں ڈالے، ان کے روپے جو ان کے اناج کے آئے تھے کیوں ڈالے؟ اس لیے ڈالے کہ وہ فوراً میرے بھائی بنیامین کو لے کر جلدی سے آئے اور ان پر یہ اثر ہو کہ بادشاہ تو کتنا اچھا ہے، اناج بھی دیا اور اناج کے ساتھ ساتھ اس نے تو ہماری رقم بھی، ہماری پونجی بھی ہمارے تھیلے میں ڈال کر اناج کے ساتھ واپس کر دی۔ لعلہم یرجعون، وہ سر کے بل دوڑتے ہوئے واپس آ جائے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ تو جب وہ پہنچے کہاں پر؟ ابا کے پاس سامان لے کر، تو کیا کہا انہوں؟ ڈائریکٹ جا کر، ابھی سامان رکھا ہی تھا کہ ابا کے پاس گئے، منع من الکیل، ابا اناج کو روک دیا گیا ہے اور بادشاہ نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر تم بھائی کو نہیں لائیں گے تو اس کے بعد تم کو اناج نہیں ملے گا۔ ابا اب وہ بھائی کو ہمارے ساتھ دو نا، اپنی فیملی اتنی بڑی ہے، خاندان اتنا بڑا ہے، سب بھائیوں کے بچے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، نواسی ہے، کواسی ہے، کتنا اناج لگنے والا، ایک بھائی ہے بنیامین، بھیجو نا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ چور کی داڑھی میں تنکا بولتے نہیں کیا؟ تو اسی طریقے سے کیا کہا؟ ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ بھائی ہے تو حفاظت کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن بولے تو یہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ پہلے ایک بھائی کے سلسلے میں نے بھروسہ کیا تھا، اب نہیں کروں گا۔ ایک بھائی کے سلسلے میں تم پر تو بھروسہ، تم نے یہ تو کہا تھا ہم حفاظت کریں گے، لیکن کہاں حفاظت کی؟ ایک مرتبہ میں بھگت چکا ہوں، اب نہیں بھیجوں گا۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ یہ بات چل رہی تھی، انہوں نے جو سامان تھا وہ سامان کھولا۔ سامان کھولنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سامان، ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس میں پیسے ہیں۔ جیسے ہی سامان کھولا، اناج نکالا تو اس میں ان کے پیسے بھی نکلے۔ فوراً ابا کے پاس اور بھاگتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا ہمیں کیا ہوا؟ یہ تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم کو ہمارے پیسے بھی لوٹا دیے گئے اور ہم کو ہمارا مال بھی دیا گیا، کتنا اچھا بادشاہ ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے پھر جائیں گے اور اپنے بھائی کو لے جائیں گے اور پھر زیادہ اناج لے کر آئیں گے، اور جب اناج آئے گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، لیکن تم اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ تم واپس بنیامین کو میرے پاس لاؤ گے، اللہ کی قسم کھانی پڑیں گی تم کو۔ اب یعقوب علیہ السلام بھی تذبذب میں تھے کہ اب میرے بچے ہیں، یقیناً پوتے ہیں، گھر کی بہو ہیں اور نواسے ہیں، پوترے ہیں، اتنا بڑا میرا کنبہ ہے، اگر میں نہیں بھیجوں گا پھر سے ان بچوں کو اناج لانے کے لیے تو پھر میرے فیملی کا کیا ہوگا؟ تذبذب میں تھے، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ میں بھیجوں گا تو صحیح، لیکن اللہ کی قسم کھاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ موثقا من اللہ، اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم واپس لے کر آئیں گے۔ تمام نے کہا اللہ کی قسم ہم واپس لے کر آئیں گے، اللہ اس پر گواہ ہے۔ اب یہ نکلے، اب یہ کتنے بھائی ہیں؟ 11 بھائی ہیں، سب ہٹے کٹے، مضبوط، لمبے تڑنگے، اور ایک دم چہرہ ان کا اس طریقے سے لال، بہت زیادہ صحت مند، تندرست۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو بیٹے، تم مصر میں جائیں گے تو ایک دروازے سے اتنے ایک ساتھ مت جانا، ہو سکتا ہے کسی کی نظر بد لگ جائے۔ حاسد لوگ رہتے ہیں، کسی کی نظر بد آپ کو لگے، کوئی حاسد آپ کی طرف دیکھے اور جلنے لگے کہ کہاں سے آئے اتنے لمبے تڑنگے صحت مند، ہو سکتا ہے نظر بد کا تم پر اثر ہو جائے اور بیمار ہو جائے۔ اس لیے جب مصر میں جائے تو الگ الگ دروازوں سے جانا، 2 ادھر سے، 2 ادھر سے، 4 ادھر سے، 4 ادھر سے، تاکہ تم کو نظر بد نہ ہو۔ اب بہت ساری چیزیں حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے نظر بد کے بارے میں، اونٹ کو اگر نظر لگ جائے نظر بد تو وہ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، اور انسان کو نظر لگ جائے تو وہ قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ نظر بد حدیث میں ہے العین حق، نظر بد حق ہے۔ انسان کو اگر لگ جائے تو کبھی کبھار بزنس ستیاناس ہو جاتا ہے، کبھی کبھار گھر میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار پلان فیل ہو جاتے ہیں۔ نظر بد حق ہے۔ اللہ نے آگ کے اندر ایسی تیر رکھا ہے، ایسے کم تیر ہے، وہ اگر کسی پر گر جاتے ہیں تو سامنے والوں کو کبھی کبھار تو ہلاک کر دیتے ہیں، ایسا خطرناک زہر ہے۔ اس لیے کبھی اترانے کا نہیں، اترانے والوں کو زیادہ نظر لگتی ہے، اور جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں لگتی ہے۔ جو مسلمانوں میں تو آج زیادہ مزاج ہے اترانے کا، جو اتراتے ہیں ان کو نظر لگتی ہے، اور جو کہتے شکر کرتے ہیں، اللہ یہ کپڑوں کا تو میں مستحق نہیں تھا لیکن تو نے دیا، اللہ تیرا شکر ہے، میں گاڑی کا مستحق نہیں تھا، لیکن آج حاسد بہت بڑھ گئے،
مسلمانوں میں بھی کسی کا بزنس، کسی کا گھر، کسی کا جاب، کسی کا رشتہ، کسی کے مسئلے مسائل، کسی کا سکھ اگر دیکھے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، فوراً حسد کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے جاؤ۔ کوئی ایک ساتھ تم کو دیکھیں گا کہ اتنے بڑے کہاں سے آئے، نظر لگ جائیں گی تم کو۔ ہمارے یہاں بچوں کو بھی لگاتے نہیں کہ چھوٹا جو ایک دم گورا چٹھا بچہ ہو تو یہاں پر مائیں ایسا ٹیکا لگاتی ہے کہ بچے کو کیا نہ ہو، نظر نہ لگنے پائے۔ تو یہ ایک بات ہے، اس طریقے سے نظر لگنا حق ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک دروازے سے، کہا یہ تو میں تم کو ترکیب بتلا رہا ہوں، اسباب بتلا رہا ہوں، ایسا مت کرو، لیکن اگر قدرت میں لکھا ہے نظر لگنا تو میں اس سے نہیں روک سکتا ہوں تم کو۔ اس لیے اب یہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ دوسری مرتبہ جا رہے ہیں، یہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ آئے تھے، اب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں۔ یہ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ بنیامین کو۔ اب داخل ہو گئے مصر میں، یوسف علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب جیسی یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا، فوراً پہچانا یہ میرا سگا بھائی ہے، فوراً اس کو اشاروں میں نہیں بلکہ ڈائریکٹ بلایا، اور بلانے کے بعد قرآن کہتا ہے آوا الیہ، تنہائی میں بلایا دوسرے کمرے میں، اور کیا کہا؟ خاموشی میں اس کے کان میں انی اخوک یوسف۔ یوسف کیا کہتے ہیں؟ بنیامین میں تیرا بھائی ہوں۔ تو بنیامین ارے کہا، یوسف نے کہا میں تیرا بھائی ہوں۔ اب ہمارے غم کے دن چلے گئے، ہمارے مصیبت کے دن چلے گئے، خاموش، لیکن مصیبت کے دن چلے گئے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے نالائق بھائی ہے، انہوں نے جو اپنے ساتھ مذاق کیا ہے اور ہم کو تکلیف دی، اب بھول جاؤ، ہمارے غم کے دن چلے گئے ہیں، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لیکن خاموش۔ اب اتنی بات ہو گئی، کہاں پر خاموشی سے کہنا اور کہاں پہ چلا کے کہنا یہ بھی ہماری امت کو معلوم نہیں ہے۔ ہمیشہ کہیں بھی گئے تو آواز چیخم چاخ چلانا اور زور زور سے بولنا۔ وہ انسان کو یہ سکھانا چاہیے کہ کہاں خاموشی سے کہنا ہے، کہاں ادب سے کہنا ہے، ہر جگہ پر زور زور سے نہیں بولا جاتا۔ یوسف نے کمرے میں بلایا اور کان میں کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف، اب خوش ہو جا، غم کے دن ہمارے چلے گئے، اب فرحت و مسرت کے دن ہے۔ اب پھر کیا کیا؟ میں آگے کے صفحے پہ آ رہا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہ بھائی کو بھی کہا اب چلے جاؤ تم۔ اب یوسف علیہ السلام تدبیر کر رہے ہیں، ان کو بھائی کو پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے ان کو کیا پتہ ہے۔ تو چلے بنیامین کا تم بھی چلے جاؤ ادھر سے، اور بھائیوں کے ساتھ مل گیا۔ یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کو تھیلے بھر بھر کے اناج دیا۔ اب بادشاہ کا جو عملہ تھا، بڑے بڑے افسروں کا، اشارے سے کہا یہ بنیامین کا جو تھیلا ہے، بوری ہے، اس کے اندر جو مجھے جس جام سے، جس پیالے سے اور جس جگ سے اور جس گلاس سے، جو عمدہ قسم کا تھا اس زمانے کا، بہت کوئی کہتا سونے کا تھا، مجھے جس سے پانی پلایا جاتا ہے، یہ بنیامین کا جو تھیلا ہے اس میں ڈال دو۔ خاموشی سے کچھ مت کہو، ڈالو اور سیو اس کو۔ اب کیا، اب بڑا افسر عملہ تھا، بڑا افسروں کا ان کا، انہوں نے کیا اس طریقے سے۔ اب یہ نکلے، اب کیا ہوا؟ نکل گئی ہے۔ اب ان کا پورا قافلہ اناج وغیرہ لے کر، بنیامین بھی نکل گئے، سب نکل گئے۔ اب قافلہ چل رہا ہے، پیچھے سے بڑے بڑے افسروں نے چلانا اور اعلان کرنا شروع کیا، کیا؟ ایتھا العیر، او قافلے والو، چور ہو تم، چور، قافلے والو تم چور ہو، چور۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، 10 بھائیوں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ واپس آ گئے، ارے بھائی کس کو کہہ رہے چور؟ کہا تم چور ہو۔ کہا ہم چور ہیں؟ کہا تم چور ہو۔ کہا کیا مسئلہ؟ ہم کو تو کچھ معلوم نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی ہم کو چور کیوں کہہ رہے؟ ہم یہاں چوری کرنے کو آئے تھے کیا؟ آپ کو تو معلوم ہے ہم تو اناج کے مارے سے آئے تھے، ہمارے گھر پہ اناج نہیں کھانے کو، نہ ہم چوری کریں گے یہاں پر، ہم تو کیا کام کے لیے آئے تھے اور آپ ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ وہ جو افسروں کا عملہ تھا، انہوں نے کہا کہ تم تو کہہ رہے کہ تم نے چوری نہیں کی ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم میں سے کسی کے تھیلے میں، انہوں نے پہلے کہا کہ کیا چیز چوری ہوئی ہے، پہلے قافلے والوں نے، تو یہ افسروں نے کہا بادشاہ کو پلانے کا جو جام اور پیالہ اور گلاس ہوتا ہے مخصوص قسم کا اور بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ چوری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں چرایا ہے۔ تو افسروں نے کہا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تم میں سے کسی کے تھیلے میں اگر وہ جام نکل جائے تو، اور پیالہ اور گلاس نکل جائے تو کیا سزا ہوگی اس کی؟ تم بولو کیا ہوگا تمہارے قانون میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے کنٹری میں کیا اس کی چور کی کیا سزا ہوتی ہے؟
انہوں نے کہا ہمارے پاس چور کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسی کو لیا جاتا ہے، یعنی جس نے چوری کی اسی کو اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی چوری جس نے کی ہے اسی کو پکڑا جاتا ہے اور اسی کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہی ہماری سزا ہے، اور یہی ہم معاملہ کرتے ہیں۔ اب وہ افسروں نے کیا کیا، نکالو سب کے تھیلے نکالو، سارے تھیلے نکالے گئے۔ افسروں نے پہلے یوسف علیہ السلام کے اشارے سے کیا کام کیا، 10 بھائی جو تھے دوسرے بنیامین کو چھوڑ کے، یوسف علیہ السلام کا اشارہ تھا پہلے دوسرے بھائیوں کا چیک کرنا، اب سب بھائیوں کا چیک کیا، آخر میں یوسف علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ بنیامین کا چیک کرنا، آخر میں بنیامین کا تھیلا چیک کیا گیا، اور جیسے تھیلا چیک کیا تو اس میں نکلا اور کہا لو یہ بنیامین کے تھیلے میں نکلا اور تم کہہ رہے ہیں کہ تم نے چوری نہیں کیا ہے۔ سب بیچارے وہ تو بولے پریشان، تو کیا کہتے ہیں وہ، ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر بنیامین کے تھیلے سے، اب یوسف علیہ السلام نے پلان بنایا تھا، بھائی کو روکنے کا تھا اپنے پاس، یوسف علیہ السلام نے پلان بنایا تو بنیامین کے تھیلے سے کیا نکلا، وہ پیالہ نکلا۔ اللہ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اللہ اکبر، اسی طریقے سے ہم نے یوسف کے پلان کو مکمل کرنے کے لیے تدبیر کی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا، اللہ تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں، کون تدبیر کر رہا ہے، یہ پلان کس نے بنایا، بنیامین کے تھیلے میں ڈالو اور وہ جائیں گا قافلہ آگے تو ان کو چور بول کر بلاؤ، پھر بعد میں بھائیوں کا پہلے چیک کرو، پھر بنیامین کا چیک کرو اور نکالو اور کہو کہ اس نے چوری کیا ہے۔ یہ یوسف کے لیے پلان اللہ بنا رہا ہے، تدبیر اللہ کر رہا ہے۔ آج ہماری تدبیر ہی نہیں کچھ، کسی کے لیے تدبیر ہے، پلان ہے تو اپنے لیے پلان ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے تدبیر اور پلان کیا جاتا ہے، باہر والوں کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تدبیر کر رہے اس طریقے سے، اللہ کی قسم اگر اللہ اس وقت امت کے لیے تدبیر کریں گے تو غزوہ بدر ہوگا، پھر سے غزوہ احد ہوگا، پھر غزوہ خندق ہوگا جب اللہ تدبیر کریں گے تو۔ لیکن آج ہماری تدبیریں تو کیا ہے، یہیں پر آپس کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کہہ رہے ہم نے تدبیر کی۔ پھر آگے کہتے ہیں، ان بھائی کہتے ہیں قالوا ان یسرق، یوسف علیہ السلام کے پاس سب بھائیوں کو لے کر آئے تو کیا کہتے بھائی، ان یسرق، یہ بنیامین نے چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی تھا، اس نے بھی چوری کیا تھا۔ بنیامین کے بھائی کون، زور سے بولو کون، یوسف وزیر اعظم، ایسا سب سن رہے ہیں۔ وہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے، یہ بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو اندر ہی غصے کو پی لیا اور کہا نالائقو، ابھی تک تمہاری دم سیدھی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی تم کیا کہہ رہے ہیں، نالائقو بدمعاشو، ابھی تک تمہاری دم سیدھی، دل میں کیا کہا کہ تم نے کیا کیا، ابھی میرے بارے میں الزام لگا رہے ہو، مجھے کنویں میں ڈالا، یہ کیا وہ کیا، سب چیزیں ان کے دل کی باتیں ہیں، لیکن انہوں نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، غصے کو پی لیا، کچھ نہیں کہا۔ عقل مندی ہے، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے، یوسف علیہ السلام نے سن کر لیا، کچھ نہیں کہا، یہ بڑی عقل مندی تھی، لیکن اندر یہ بات کہی کہ تم بڑے نالائق ہو کہ تم ابھی بھی اپنے بھائی پر الزام لگا رہے ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ بھائی بنیامین کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو تو روکنا پڑے گا، اس کے پاس نکلا ہے، تو اب یہ سب بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا ایھا العزیز، او بادشاہ سلامت، ہمارے ابا تو بوڑھے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لو، لیکن بنیامین کو مت رکھو، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، بنیامین کو چھوڑو۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، قانون تو یہ کہتا ہے جس کے پاس ملا ہے اسی کو رکھنا پڑے گا جیل میں۔ تو بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں، ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ کے رکھ دو اندر، لیکن بنیامین کو چھوڑو، ابا تو پھر بہت گرم ہوگے اور خطرناک مسئلے کھڑے کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوا، وہ بڑا بھائی جو تھا اس نے سب کو بلایا اور الگ سے ایک میٹنگ لی، خاموشی میں، یوسف کے سامنے نہیں، الگ سے ایک کمرے میں سب بھائیوں کو بلایا اور کہا دیکھو، ابا نے پہلے بولے تھے تم کو، اللہ کا وعدہ بھی لیے تھے کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے،
اب جب تک بنیامین میرے ساتھ نہیں آئے گا یا ادھر سے ابا کی اجازت تم لے کر نہیں آئیں گے، میں تو مصر سے جانے والا نہیں ہوں، کس منہ سے جاؤں گا ابا کے پاس؟ ابا نے تو اللہ کی قسم لیے تھے، سب چیزیں لیے تھے اور کہا تھا کہ بنیامین کو واپس لانا پڑے گا۔ اب میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ بنیامین میرے ساتھ نہ آئے، یا تو ادھر سے ابا کی اجازت نہیں آتی ہے، میں تو ہلنے والا نہیں، تم کو جانا ہو تو جاؤ۔ یہودا اس طریقے سے بات کہہ رہا ہے۔ تو آگے علماء اعظام اس کی تفسیر بہت لمبی فرماتے ہیں، لیکن ہمیں تو ابھی ختم کرنا ہے۔ تو بڑا بھائی جو یہودا تھا اس نے کہا تم جاؤ ابا کے پاس، اور ابا کو کہو تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کیا کہو؟ میں تو نہیں آؤں گا، تم جاؤ اور جا کر کیا کہو کہ تمہارے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی ہے اور اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور تم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں دوسرا جو قافلہ آ رہا ہے ان کو بھی آپ پوچھ لو، ان میں بھی یہی چرچا ہے کہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ چوری کی ہے۔ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو آپ دوسرا جو قافلہ آ رہا ہے ان سے بھی تم پوچھ لو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی کہ نہیں کی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم، یہ بھی تمہاری ایک بنائی ہوئی کہانی ہے، من گھڑت کہانی ہے۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ پہلی مرتبہ میں جب وہ یوسف کا کرتا لے کر آئے تھے اور وہاں انہوں نے جو قصہ بنایا تھا، کہانی بنائی تھی، وہاں پر تو یوسف علیہ السلام نے صحیح بات کہی تھی کہ تمہاری بنائی ہوئی کہانی ہے، لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے ذہن سے ایک بناوٹی قصہ بنایا ہے، تو یہاں پر کیونکہ وہ تو صحیح میں بنیامین پکڑا گیا ہے، بنیامین کو تو یوسف علیہ السلام نے چوری کی سزا میں پکڑ لیا ہے، تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تم نے اپنے طرف سے یہ بناوٹی قصہ بنایا ہے، یہاں پر اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ انبیاء سے بھی اجتہادی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس پر ان کو کبھی باقی نہیں رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب تو میرے لیے صبر جمیل ہے، میں اللہ کے سامنے ہی بات کہتا ہوں۔ اب جب بھی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ بنیامین کو پکڑا گیا، پھر یوسف بھی گیا، اکیلے میں خلوت میں ہو گئے اور کہتے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ ابھی بھی یوسف کی یاد ہے، ابھی بھی یوسف کو اکیلے میں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں، اور اتنا یاد کر رہے ہیں قرآن کہتے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، اتنا رویا یعقوب علیہ السلام نے، میرا یوسف میرا یوسف میرا یوسف میرا بنیامین، اس طریقے سے یاد کر رہے ہیں۔ تو جو بھائی آئے تھے انہوں نے کہا کیا ابو جی اب بھی تمہارے ذہن سے یوسف نہیں گیا ہے؟ کب تک یاد کریں گے؟ وہ تو چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ کچھ بھی ہو گیا ہوگا اس کا، ابھی آپ اپنی جان کو ہلاک میں ڈالیں گے، مر جائیں گے اس کو یاد کرتے کرتے، چھوڑو نا اس کو، کیا یاد کرتے اس کو؟ یہ کس نے کہا؟ بھائیوں نے کہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی میں تم سے تھوڑی میرا غم کہہ رہا ہوں، انما اشکو بسی، میں اپنے دل کا غم اور درد اور کڑن یہ تو میں اللہ کو کہتا ہوں، تم سے کون کہہ رہا ہے؟ اور میں اللہ سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ بات کہی کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے، کہ میں جانتا ہوں۔ تو آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر ایک مرتبہ تم کیا کرو، یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو، یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو، اور بنیامین کو بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلو، اور تم چلے جاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ بہت کم بچا ہوا ہے، کر لیتے ہیں، ایک صفحہ بچا ہے اس کے بعد۔ تو کیا کہا کہ تم چلے جاؤ، وہ جو بھائی تھے ان کو کہا تم اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس بالکل نہ ہو، تم چلے جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ پھر سے نکل گئے مصر کی طرف، اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور کیا کہتے یوسف علیہ السلام کو؟ ایھا العزیز، او بادشاہ، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، او بادشاہ ہم پر بڑے حالات ہیں، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، پہلے تبھی پیسہ تھا اب تو پیسہ بھی ختم ہوا، اب کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں بادشاہ، کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، اب پیسے تو نہیں ہے جس کے عوض میں آپ ہمیں اناج دے دے، آپ صدقہ خیرات ہی کر دو۔
اب صدقہ خیرات کرو. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو 9 بھائی تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو؟ صدقہ خیرات کر کے ہم کو اناج دو، فیملی بہت بڑی ہے، اب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ نہ کچھ ہم کو دو، گھر والے بہت پریشان ہیں. اب یوسف علیہ السلام تو پہلے صبر کر کے رک گئے تھے کہ یوسف نے دیکھا تھا بھائی ہے سب ہے، لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں. پہلے صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما رکھا. لیکن ابھی بھائیوں نے جب حالات سنائے، گھر والے پریشان ہیں، صدقہ دو، خیرات دو، تو خود کے بھائیوں کے بارے میں، خود کے والد صاحب کے بارے میں، اب فیملی کے بارے میں جب حالات سنے تو پھر ان کے صبر کا دامن وہ بھول گئے اور صبر کا دامن چھوٹ گیا. پھر انہوں نے ڈائریکٹ کیا کہا؟ ان کو پھر رہ نہیں گیا، ڈائریکٹ انہوں نے بھائیوں کو کیا کہا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو تم نے اپنے سگے بھائی یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ ان کو کہا. تو انہوں نے کہا قالوا اینک لانت یوسف، کیا 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 آپ یوسف ہے؟ آپ یوسف ہے؟ انہوں نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف، یہ میرا بھائی بنیامین. وہ تو سمجھ رہے تھے ہم کون سے وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ وزیر اعظم کی کرسی پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سگا بھائی یوسف بیٹھا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ قال انا یوسف، یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، تم نے تو ہمیں ذلیل کرنا چاہا لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہو من یتقی ویصبر، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے ہیں. احسان کرنے والے کے کبھی اللہ تعالیٰ، دیکھو تقوی اور صبر بہت بڑی چیز ہے. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، گلا شکوہ نہیں کیا، اور تقوی اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ نے کہاں پہنچایا؟ عزت کے وہ مقام پر پہنچایا. لیکن دیکھو نا، اتنا بڑا مسئلہ ہوا لیکن یوسف علیہ السلام نے ٹارچر نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ تم کو پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آگے کہتے ہیں قالو، اب کس نے کہا؟ بھائیوں نے جب دیکھا کہ یوسف تو وزیر اعظم بن گئے، کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے تو آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے. بھائی صاحب ہم نے ہی گناہ کیا تھا، ہم نے ہی غلطی کی تھی، ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، ہم نے ہی سازش کی تھی، ہم نے ہی تمہارے ساتھ حسد کیا تھا. بھائی صاحب ہم غلطی کرنے والے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ لخاتین، ہم غلطی کرنے والے. اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو. تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم کو کوئی ملامت کرنے والا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یغفر اللہ لنا ولکم، ہمارا دل بڑا ہے، ہمارا ظرف بڑا ہے، ہم بدلہ نہیں لیتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اتنا بڑا کانڈ کیا بھائیوں نے، اتنی بڑی سازش کی، کنویں میں ڈالا، اندھیرے کنویں میں، چھوٹے سے 7 سال کے بچے کو. لیکن کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے. کیا تسلی ہے؟ اے نبی، یہ جو ہے نا، یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ یہ آپ کو ستا رہے ہیں جیسے یوسف کے بھائی نے ان کو ستایا تھا. ستائیں گے ستائیں گے ستائیں گے ستائیں گے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جیسے یوسف کے سامنے ایک دن وہ آیا کہ پورے بھائی آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہمیں معاف کرو. تو نبی کو کہا جا رہا ہے ایک دن آئے گا فتح مکہ کے وقت، آپ آن بان شان کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر آئیں گے اور سارے لوگ کہیں گے کہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے. تو اللہ کے رسول کو تسلی دے رہے ایک دن آپ کا بھی آئے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا چلو چھوڑ دیا میں نے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف فرما دے تم کو، بڑا رحم کرنے والا ہے. پھر کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ. بعض لوگوں نے کہا کرتا کون سا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس سے پہلے میں نے کہا تھا آپ کو. کون سا؟ جزاک اللہ. کون سا کرتا؟ جنت کا کرتا، جو جنت کا کرتا. مفسرین لکھا ہے جنت کا کرتا، وہ کرتا جنت کا. تو کہا یہ کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ کرتا لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد میرے ابا کی جو بینائی گئی اور میرے غم میں کرتے ہوئے روتے ہوئے انہوں نے اپنی بینائی کھو دی، تو میرا کرتا لے جا کر ان کے آنکھ پر ڈال دو تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. وہ کیا کہا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اب جائیں گے نا پوری فیملی کو
اپنے پورے گھر میں تمہارے بچے کچے اور ہمارے ابا جتنی فیملی ہے اپنی کنعان میں سب کو لے کر آؤ اب مصر میں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ابھی قافلہ یہ جو بھائیوں کا یوسف علیہ السلام نے جو کرتا دیا نکلا تھا مصر سے، تو نکل گیا۔ تو یوسف علیہ السلام، علماء کہتے ہیں مصر سے کنعان 8 دن کا راستہ ہے۔ کتنے دن کا؟ 8 دن کا راستہ۔ ابھی قافلہ نکلا ہے، یوسف علیہ السلام نابینا ہے۔ اب وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل اور بیوقوف نہ سمجھو تو بھائیوں وہاں جو لوگ موجود تھے، گھر والے جتنے فیملی تھی، سب نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا آپ پرانی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، یوسف 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 کر کے آپ کا دماغ جگہ پر نہیں رہا، آپ پرانی محبت میں ہیں۔ یہ تو یوسف جا کر ایک روایت میں کہ 80 سال ہو گئے تھے اور ایک روایت میں 40 سال تو ہو گئے تھے، عبداللہ ابن عباس، اور روایت میں 40 نہیں 80 سال ہو گئے تھے۔ اور تو سب نے کہا کہ آپ پرانی محبت میں گم ہیں ابو، یوسف کی خوشبو آ رہی، یہ آ رہی وہ آ رہی، تمہاری محبت ہے پرانی محبت ہے، سب چھوڑو اس کو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم مجھے بیوقوف نہ سمجھتے ہو تو یقیناً مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ جیسی ہی گاؤں میں وہ قافلے نے انٹری کیا اور وہ قافلہ آیا بھائیوں کا کرتا لے کر، فلما انجا البشیر القاہ علی وجہ، آتے کے ساتھ وہ کرتا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا، فرتد بصیرہ، فوراً ٹھیک ٹھاک ہو گیا، آ کے دیکھنے لگ گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ میں نبی ہوں، نبی اللہ نے بتایا تھا مجھے کہاں سے کیا چیز نکلی ہے اور کون کس نے بھیجا ہے، میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو سب نے کہا ابا ہمیں معاف کر دیجئے، استغفر لنا، اب ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں معاف، غلطی ہو گئی ابا، ہم نے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ وغیرہ کہا، بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ کہ انا کننا خاطئین، ہم غلطی کرنے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ابھی نہیں کروں گا، سوف استغفر لکم، کروں گا عن قریب، لیکن ابھی نہیں کروں گا، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے فوراً کیوں ان کے لیے دعا نہیں کی؟ تو ایک بات تو یہ علماء نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم جب مصر جائیں گے یوسف سامنے رہے گا اور یوسف کہے گا کہ میں نے بھائیوں کو معاف کیا، تو اس وقت میں دعا کروں گا کہ اللہ معاف فرمائے، ابھی نہیں کرتا میں۔ کیا کہا؟ جب سامنے رہیں گا بھائی، اس کے ساتھ تم نے کانڈ کیا ہے نا، اس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا نا، ابھی میں کیوں مانگوں آپ کے لیے اللہ سے معافی؟ جب وہاں رہے گا، یوسف سامنے رہے گا تو پھر میں کہوں گا، اس نے کہا معاف کرو تو ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا وہ صبح کا وقت تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا رات کے آخری پہر میں اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں رات کے آخری پہر میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ فلما دخلوا علی یوسف علیہ السلام، یہ تھوڑا بچا ہے آدھے صفحے کا، یوسف علیہ السلام بعض روایت میں ہزاروں کا لشکر لے کر مصر کے باہر آئے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ میرے گھر کی پوری فیملی آ رہی ہے، 80 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، ایک روایت میں 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، پورا لاہو لشکر لے کر بڑا پروٹوکول شاندار آن بان شان کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے، مصر کے باہر آ گئے پورا لشکر لے کر۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، اب قرآن تو باریک باریک باتیں تو نہیں کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قافلہ آیا، لوگ کہتے ہیں وہ جتنا خاندان تھا ان کا 93 لوگ پر مشتمل جماعت تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی پوری فیملی 93 لوگ پر مشتمل تھی، پورا خاندان تھا جو وہاں سے کنعان سے آیا تھا، ان کا استقبال کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی والدہ اور والد صاحب، اب جیسے ملاقات ہو گئی ہوں گی تو قرآن اس کو نہیں بیان کر رہا ہے، قرآن تو اصول بیان کرتا ہے، ان کا کیا حال ہو گیا ہوگا، کیسے ملے ہوگے 80 سال کے بعد 40 سال کے بعد، کیسا گتم گتی ہو گئے ہوں گے، کیا رونا ہوگا اور کیا چیزیں ہوگی، کیسے انہوں نے اپنے والدین کے سر کا بوسہ لیا ہوگا، کیسا رونا ہوگا کہ باپ بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا اور بیٹا باپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا، یہ سب چیزیں کو قرآن نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہوگی باپ کی محبت، جس کی محبت میں باپ نے اپنی آنکھیں کیا کر دی،
گنوا دیا اور بینائی ختم ہو گئی ان کی۔ تو کہتے ہیں فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور کہا بھائی ایک جملہ کہا سب سے، پورے 93 فیملی سے اور پوری جماعت سے، داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں امن ملے گا، اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں، غم کے دن ہمارے چلے گئے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی شروع صورت میں کہ بعض یہودی نے ایک سوال پوچھا تھا، سوال یہ پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا، یعقوب کا خاندان، وہ تو فلسطین میں رہتا تھا، مصر کیوں گیا؟ یہ سوال پوچھا تھا کس نے؟ یہودیوں نے ڈائریکٹ آ کر اللہ کے رسول کو، اور امتحان پریکشہ لینا چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں، کہ کیا سوال کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام رہنے والے تو فلسطین کے تھے لیکن مصر کیسے گئے؟ تو اس کا جواب یہاں پر آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیوں گئے وہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو وہ اب یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اور تخت پر بیٹھنے کے ساتھ اپنے والدین کو، یعقوب علیہ السلام کو اور والدہ کو اوپر بلایا۔ اب اوپر آنے سے پہلے یہ تمام لوگ سجدے میں گر گئے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، والدین اور وہ سب بھائی 11 سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ تعظیمی مطلب عبادت کا سجدہ نہیں، کسی کی تعظیم کرنے کا، وہ امتوں میں جائز تھا، اپنی امت میں جائز نہیں تھا۔ بعض علماء نے کہا یہ سجدہ شکر تھا، یہ تو اللہ ہی کو کیا کر رہے تھے؟ سجدہ کر رہے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے تھے، شکر میں سجدہ کیا کہ ہمارا بھائی اتنے بڑے اونچے مرتبے پر بیٹھا۔ تو آگے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلِ، ابا یہ میرے وہ خواب کی تعبیر ہے جب میں چھوٹا تھا، 7 سال کا تھا، میں نے دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوكباً کہ 11 ستارے ہیں آسمان سے نیچے گرے ہیں، سورج اور چاند ہے وہ بھی نیچے گرے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ خواب دیکھا تھا نا چھوٹے پن میں، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ تو ابو نے کہا کسی کو بولنا نہیں، یہ بڑے ہونے کے بعد تو بہت بڑا بننے والا ہے، کسی کو بولنا نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام آپ بڑے ہو گئے، نبی ہو گئے، سب ہو گئے، تو کیا کہہ رہے؟ ابا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ میرے 11 بھائی 11 ستارے، تم اور امی، یہ چاند اور سورج ہے، سب کے سب سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے انسان کو، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیاہ من قبل قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے میرے قصے کو سچ بن کر دکھایا ہے۔ اب ابا کو اپنی داستان سنا رہے، ابا میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن شکوہ نہیں کیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرا اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے مجھے جو ہے ایک جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ کو کنعان جیسے دیہات سے نکال کر شہر میں لے کر آیا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائی کے درمیان پھوٹ ڈالی، بھائیوں کا نام نہیں لیا، ایک بار معاف کر دیے تھے نا، اب ختم، یغفر اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ معاف کرے گا۔ اب معاف کرنے کے بعد پھر تانا نہیں دیا بھائی کو، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائی کے درمیان پھوٹ ڈالی تھی۔ تو پتہ چلتا ہے معاف کرنے کے بعد کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام یہاں شیطان کی طرف کر رہے ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب بڑی باریک تدبیر کرتا ہے، باریک تدبیر کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً میرا رب وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، میرا رب جس نے مجھے ملک دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، اور مجھے جو ہے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں اے اللہ تو میرا ولی ہے، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے مسلمان بنا کر میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ یہاں تک قصہ ختم ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام آخر میں جو دعا کر رہے ہیں، اتنا بڑا نبی، خود یوسف علیہ السلام نبی، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے ابا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی، پورا خاندان نبیوں کا، اور چچیرے دادا اسماعیل علیہ السلام نبی،
پورا خاندان نبی کا ہے، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ دین کے اعتبار سے جو اعلیٰ ڈگری ہے نبوت کی، اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں، اس ڈگری پر بیٹھے ہوئے نبوت کے، اور دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی ڈگری وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم بھی بن گئے، دین کے اعتبار سے بڑی ڈگری نبوت بھی مل گئی، اس کے باوجود دعا کیا کرتے ہیں؟ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ تو اپنا فضل فرما کر میرا جب انتقال ہو جائے تو ایمان پر ہو جائے، اتنا فضل فرمانا۔ یوسف دعا کر رہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، یوسف دعا کر رہے اتنے کمالات ہونے کے باوجود، اتنا علم ہونے کے باوجود، بادشاہت ہونے کے باوجود، نبوت ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے؟ اللہ تیرا فضل ہوگا کہ تم مجھے خاتمہ بالخیر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو یوسف جب دعا کر رہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، ہر ایک کے لیے سبق ہے، نوجوان کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کے اندر عبرتیں رکھی، سبق رکھا کہ انسان پر حالات آ جائے، پریشانی آ جائے، مصائب آ جائے، ٹینشن آ جائے تو کبھی بھی انسان کو شکوہ شکایت گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دو چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے جو یوسف علیہ السلام نے کہی، تقوی اور صبر۔ اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ تقوی اور صبر کے ساتھ رہ رہا ہے، اللہ سے ڈرنا اور جو بھی حالات آ رہے ہیں اس پر صبر کرنا، تو خدا کی قسم وہ انسان زندگی کی کسی بھی شعبے میں، کسی بھی لائن میں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ جیسے یوسف کامیاب ہو گئے، اللہ نے بادشاہ بنایا، اسی طریقے سے یہ اللہ اس کو اس زندگی کے حالات سے نکل کر کشادگی والے حالات میں لے کر آئے گا۔ یہ چند باتیں تھی جو خصوصاً اس لائن کی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو واقعہ چل رہا تھا وہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب ہمارا ارادہ تو تھا، جیسے پچھلی مجلس ہو گئی تھی، ایک مجلس میں ہم نے دو آیتیں لی تھی، ایسا ارادہ تھا کہ یہ بھی ہم اسی طریقے سے برقرار رکھتے، لیکن یہ جو خصوصی رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو ذہن میں خیال آیا کہ چلو پورا واقعہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا ہے، اگر آپ حضرات کی تمنا رہی تو رمضان کے بعد انشاءاللہ کوئی اور سورت کو ہم شروع کریں گے، سورہ مریم ہو، سورہ زمر ہو، سورہ حج ہو، جو بھی خواہش رہے گی، لیکن اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا کیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اجرنا من النار، نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ، بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، دن رات گناہ کیے ہیں، اے اللہ جسم کا روح گناہ میں لت پت ہے۔ اے اللہ قرآن تیری پاکیزہ کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اللہ اس کا صحیح ادب کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اس کی صحیح قدردانی کی توفیق مرحمت فرما، اس کے حقوق کی بجاوری فرما، قرآن سمجھنے والا بنا۔ اللہ آج ہم نے قرآن سے لاپرواہی کی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اے اللہ قرآن کے معانی میں تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے، مفاہیم میں تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ قرآن سے وابستگی عطا فرما، قرآن میں آپ نے ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو نے پہلے صفحے میں کہا یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو نے ہدایت کا سر چشمہ اور منبع اس کتاب کو بنایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم سستی اور کاہلی اور لاپرواہی میں اے اللہ ہم نے تیری کتاب کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھنے کو چھوڑ دیا، تو آج ہم اے اللہ ذلت کے گڑھے میں گر گئے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، قرآن سے وابستگی عطا فرما دیجئے، قرآن سے تعلق عطا فرما دیجئے، ہمارے نسلوں میں علماء حفاظ پیدا فرما دیجئے، قاری پیدا فرما دیجئے، دین کے داعی اور شیدائی پیدا فرما دیجئے، قرآن سے وابستگی پیدا فرمائیے، رات کو اٹھ کر تہجد میں پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ تقریباً 24-25 دن یہ سبق چلے، یہ درس قرآن ہوا، رات میں عشاء کے بعد یہ نوجوان بیٹھے، اے اللہ ان کے بیٹھنے
کو قبول فرما دیجئے، آنے کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ سونے کی رات ہے، اے اللہ بہت سارے نوجوان گرم گرم لحافوں میں اس وقت سوتے ہیں، بہت سارے نوجوان نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ اے اللہ ایسی جگہوں پر جہاں گپ شپ کا ماحول ہے وہاں کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہ جو مجمع بیٹھا ہے اللہ تیرے قرآن کی نسبت پر بیٹھا ہے، تیرے نبی کی نسبت پر بیٹھا ہے، اتنے دنوں تک انہوں نے قربانی دی ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کو جیسے تو نے عزت عطا فرمائی، جیسے تو نے ان کو شان و شوکت عطا فرمائی، جیسے تو نے ان کا اکرام کیا، ہم تمام کو ایسی عزت عطا فرمائیے، شان و شوکت عطا فرمائیے، صبر کا جذبہ عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، طہارت عطا فرمائیے، گلا شکوہ سے حفاظت فرمائیے، نیک کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اتنے دن یہ نورانی سلسلہ جاری رہا، جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اللہ ان کی جائز تمنا مراد منت غیب سے پوری فرما دیجئے، اے اللہ غیب سے پوری فرما دیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں یہ قرآن کے علوم کو پہنچانے میں اے اللہ جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، صدقہ جاریہ اللہ اس کو بنا دیجئے، صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے اللہ نام و نمود سے، سمع شہرت سے، ریا سے اللہ مکمل حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ مرتے دم تک قرآن سے وابستگی فرما دیجئے، ایسی مجلس موت تک قائم کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ آخری دن ہے، اے اللہ یہ یوسف علیہ السلام کی صورت مکمل ہوئی ہے، اے اللہ بڑی نورانی مجلس ہے، آپ دعا کو اے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جہاں قرآن ختم ہوتا ہے، قرآن کی صورت ختم ہوتی ہے، یہاں تو ایسا قصہ ختم ہوا ہے جس کو آپ نے بہترین قصہ کہا ہے، احسن القصص کہا ہے۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، اے اللہ دنیا کے کام بھی بنا دیجئے، آخرت کے کام بھی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل کے اے اللہ جو مسائل ہیں وہ حل فرما دیجئے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے، دل میں رہ کر سہ نہیں سکتے، ایسے دکھڑے ہیں اللہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو کہہ نہیں سکتے، صرف آپ جانتے ہیں اللہ۔ وہ تمام دل کے دکھڑوں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ بہت ساری بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کو نیک شوہر کا انتظام فرما دیجئے۔ بہت سارے گھر کے اندر اے اللہ میاں بیوی کے اندر اے اللہ شادی ہو کر کئی دن ہو گئے، کئی زمانہ بیت گیا، دونوں میں محبت نہیں ہے، محبت فرما دیجئے۔ بہت سارے لوگوں کی گود خالی ہے اولاد سے، اے اللہ اولاد عطا فرما دیجئے، نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ بہت سارے لوگ کام کاج کرنا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، آج کی مجلس سے ہم دعا کرتے ہیں ان کے کام کاج میں برکت عطا فرمائیے، برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ شرور و فتن سے حفاظت فرما دیجئے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنے سے، شریر کی شرارت سے، جادوگر کی جادوگری سے، بد نظروں کی بد نظری سے، اے اللہ خبیث لوگوں کی خباثت سے اے اللہ مکمل حفاظت فرما دیجئے۔ اچانک کی موت سے، شوگر کی موت سے، فالج کی بیماری سے، لقوے کی بیماری سے، ڈپریشن کی موت سے، سائیکولوجی طور پر پریشان ہونے سے، اے اللہ دل کا دورہ پڑنے سے، لقوہ پڑنے سے، برین ہمریج ہونے سے، ہاتھ پیر کے ٹوٹنے سے، ظالم کے اچانک آ کر قتل کرنے سے، اے اللہ چور کی چوری کرنے سے، اے اللہ کرن کی موت سے، اے اللہ موذی جانور کے ڈسنے سے اور کاٹنے سے، زمینی آسمانی سنکٹ آفت سے، بجلی کے گرنے سے، اے اللہ ہماری ان بیٹھنے والوں کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے بچوں کی، ہماری بچوں کی، پورے امت مسلمہ کی اللہ غیب سے حفاظت فرما دیجئے، غیب سے حفاظت فرما دیجئے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ حفاظت کریں گے، اے اللہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، غیب سے حفاظت فرما دیجئے، ایمان پر جما دیجئے، حسد کینہ کپٹ بغض عداوت سے مکمل حفاظت فرما دیجئے، اپنا مقبول بندہ بنا دیجئے، پیارے اللہ اپنا مقبول بندہ بنا لیجئے، اپنا مقبول بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ دنیا والے کیا کہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو خوش ہے تو دنیا والے ناراض ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو ناراض ہے اور دنیا والے خوش ہیں تو اے اللہ آپ خوش ہو جائیے، اے اللہ آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، چھوٹی موٹی خدمت کی ہے، اس کو قبول فرما دیجئے، ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما دیجئے، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔